یہ وہی ابرہہ ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ عرب سیریز کی نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے عرب کے محل وقوع اور قوموں کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسلام سے پہلے عرب کی حکومتیں اور سرداریاں کون کون سی تھیں۔ لیکن اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے، ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب ہوگا کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے، تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو پوزیشن تھی وہ بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ دوستوں، ویڈیو انتہائی اہم ہے اور ہر مسلمان کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ صحیح معنوں میں اپنے دین کی سمجھ آ سکے۔ اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ باتیں اپنے بچوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کریں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے حالات کیا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد عرب کے حالات کس طرح تبدیل ہوئے، جس کا اثر پوری دنیا پر ظاہر ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل حیات طیبہ کا بھی ہمارے بچوں کو پتہ ہونا لازمی ہے۔ لہٰذا ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ دوستوں، ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں، تاکہ مستقبل میں آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ دوستوں، جس وقت جزیرت العرب پر اسلام کی تابناک شعائیں روشن ہوئیں تو وہاں دو قسم کے حکمران تھے۔ ایک تاج پوش بادشاہ جو در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہیں تھے، اور دوسرے قبائلی سردار جن کو اختیارات و امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کو تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد و خود مختار تھے۔ تاج پوش حکمرانوں میں شاہ یمن، شاہان آل غسان یعنی کہ شام، اور شاہان ہیر یعنی کہ عراق۔ بقیہ عرب حکمران تاج پوش نہ تھے۔ اب اگر ہم بات کریں یمن کی بادشاہی کی، تو عرب عاربہ میں سے جو قدیم ترین یمانی قوم معلوم ہو سکی ہے وہ قوم سبا ہے، اور عراق سے جو کتبات برآمد ہوئے ہیں ان میں 2500 سال قبل مسیح میں اس قوم کا ذکر ملتا ہے، لیکن اس کے عروج کا زمانہ 11 صدی قبل مسیح سے شروع ہوتا ہے، جبکہ 650 قبل مسیح سے پہلے کے دور میں شاہان سبا کا لقب مقرب تھا۔ ان کا پایہ تخت سروا تھا، جس کے کھنڈرات آج بھی مغرب کے مغرب میں تقریباً 1 دن کے فاصلے پر پائے جاتے ہیں اور خریبہ کے نام سے مشہور ہیں۔ اسی دور میں مغرب کے مشہور بند کی بنیاد رکھی گئی، جسے یمن کی تاریخ میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ اس دور میں سلطنت سبا کو اس قدر عروج حاصل ہوا کہ انہوں نے عرب کے اندر اور عرب کے باہر ہر جگہ ایک اندازے کے مطابق اپنی 9 آبادیاں قائم کر لی تھیں۔ 1115 سے 650 قبل مسیح کے دور میں سبا کے بادشاہوں نے مقرب کا لفظ چھوڑ کر بادشاہ کا لقب اختیار کر لیا اور سروا کے بجائے مارب کو اپنا دارالسلطنت بنا لیا۔ اس شہر کے کھنڈرات آج بھی صنعا کے 60 میل مشرق میں پائے جاتے ہیں۔ 115 قبل مسیح سے 300 عیسوی تک کے دور میں سبا کی مملکت پر قبیلہ حمیر کو غلبہ حاصل رہا، اور اس نے مارب کے بجائے ریدان کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ پھر ریدان کا نام ظفار پڑ گیا، جس کے کھنڈرات آج بھی شہر یریم کے قریب ایک مدور پہاڑی میں پائے جاتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جس میں قوم سبا کا زوال شروع ہوا۔ پہلے نبطیوں نے شمال حجاز پر اپنا اقتدار قائم کر کے سبا کو ان کی 9 آبادیوں سے نکال باہر کیا۔ پھر رومیوں نے مصر اور شام اور شمال حجاز پر قبضہ کر کے ان کی تجارت کے بحری راستے کو مخدوش کر دیا، اور اس طرح ان کی تجارت رفتہ رفتہ تباہ ہو گئی۔ ادھر قحطانی قبائل خود بھی باہم دست و گریباں تھے۔ ان حالات کا نتیجہ یہ ہوا کہ قحطانی قبائل اپنا وطن چھوڑ چھوڑ کر ادھر ادھر بسنے لگے۔ دوستوں، 300 عیسوی کے بعد سے آغاز اسلام تک کے دور میں یمن کے اندر مسلسل اضطراب و انتشار برپا رہا۔ انقلابات آئے، خانہ جنگیاں ہوئیں، اور بیرونی قوموں کو مداخلت کے مواقع آئے۔
حتیٰ کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ یمن کی آزادی سلب ہو گئی۔ چنانچہ یہی وہ دور ہے جس میں رومیوں نے عدن پر فوجی تسلط قائم کیا، اور ان کی مدد سے حبشیوں نے امیر و ہمدان کی باہمی کشاکش کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 340 عیسوی میں پہلی بار یمن پر قبضہ کر لیا، جو کہ 378 عیسوی تک برقرار رہا۔ اس کے بعد یمن کی آزادی تو بحال ہو گئی، مگر مادر کے مشہور بند میں رکھنے پڑنا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ بالآخر 450 یا 451 عیسوی میں بند ٹوٹ گیا، اور وہ عظیم سیلاب آیا جس کا ذکر قرآن مجید کی سورہ سبا میں سیل ارم کے نام سے کیا گیا۔ یہ بہت بڑا زبردست حادثہ تھا۔ اس کے نتیجے میں بستیوں کی بستیاں ویران ہو گئیں اور بہت سے قبائل ادھر ادھر بکھر گئے۔ پھر 523 عیسوی میں ایک اور سنگین حادثہ پیش آیا، یعنی یمن کے یہودی بادشاہ زونواس نے عیسائیوں پر ایک ہیبت ناک حملہ کر کے انہیں عیسائی مذہب چھوڑنے پر مجبور کرنا چاہا، اور وہ جب اس پر آمادہ نہ ہوئے تو زونواس نے خندقیں کھدوا کر انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے الاؤں میں جھونک دیا۔ دوستوں، قرآن مجید نے سورہ برج کی آیت نمبر 4 میں اسی لرزہ خیز واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ اس واقعے کا نتیجہ یہ ہوا کہ عیسائیت، جو رومی بادشاہوں کی قیادت میں بلاد عرب کی فتوحات اور توسیع پسندی کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے، انتقام لینے پر تل گئے، اور حبشیوں کو یمن پر حملے کی ترغیب دیتے ہوئے انہیں بحری بیڑا مہیا کیا گیا۔ حبشیوں نے رومیوں کی شہ پا کر 525 عیسوی میں اریاد کی قیادت میں 70,000 فوج سے یمن پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ قبضے کے بعد ابتدا تو شاہ حبش کے گورنر کی حیثیت سے اریاد نے یمن پر حکمرانی کی، لیکن پھر اس کی فوج کے ایک ماتحت کمانڈر ابراہا نے اسے قتل کر کے خود اقتدار پر قبضہ کر لیا اور شاہ حبش کو بھی اپنے اس تصرف پر راضی کر لیا۔ یہ وہی ابراہا ہے جس نے بعد میں خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، اور ایک لشکر جرار کے علاوہ چند ہاتھیوں کو بھی فوج کشی کے لیے لایا، جس کی وجہ سے یہ لشکر اصحاب فیل کے نام سے مشہور ہوا۔ ادھر واقعہ فیل میں حبشیوں کی جو تباہی ہوئی، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اہل یمن نے حکومت فارس سے مدد مانگی، اور حبشیوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر کے سیف ذی یزن امیری کے بیٹے ماد یکرب کی قیادت میں حبشیوں کو ملک سے باہر نکال کیا، اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کی حیثیت سے ماد یکرب کو اپنا بادشاہ منتخب کر لیا۔ یہ 557 عیسوی کا واقعہ ہے۔ آزادی کے بعد ماد یکرب نے کچھ حبشیوں کو اپنی خدمت اور شاہی جلووں کی زینت کے لیے روک لیا، لیکن یہ شوق بہت مہنگا ثابت ہوا۔ ان حبشیوں نے ماد یکرب کو دھوکے سے قتل کر کے ذی ازن کے خاندان سے حکمرانی کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا۔ ادھر کسرا نے صورتحال کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنا پر ایک فارسی گورنر مقرر کر کے یمن کو فارس کا صوبہ بنا لیا۔ اس کے بعد یمن پر یکے بعد دیگرے فارسی گورنروں کا تقرر ہوتا رہا، یہاں تک کہ آخری گورنر بازان نے 628 عیسوی میں اسلام قبول کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی یمن فارسی اقتدار سے آزاد ہو کر اسلام کی عملداری میں آ گیا۔ دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ عرب سیریز کی اگلی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور کمنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔